السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ یہاں تک کہ 265 قبل مسیح میں روم اچھی خاصی طاقت بن گیا۔ اب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1977 قبل مسیح میں اسپین، شمالی افریقہ اور مقدونیہ، 64 قبل مسیح میں شام، 50 قبل مسیح میں فرانس اور بیلجیم، 9 عیسوی میں جرمنی، 44 عیسوی میں برطانیہ، 105 عیسوی میں فلسطین، 114 عیسوی میں آرمینیا اور 117 عیسوی میں عراق سلطنت روما کا حصہ بن گئے۔ کارنیلس سولا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 78 سال پہلے روما کا ایک قابل جرنیل تھا۔ یہ سیاستدانوں کی رقابت سے تنگ آ گیا اور اس نے 83 قبل مسیح میں پارلیمنٹ کو معطل کر کے مارشل لاء نافذ کر دیا۔ اس دور میں جمہوریت صرف خواص یا طبقہ اشرافیہ کے لیے ہوتی تھی۔ جنرل کارنیلس سولا کی آمریت کے خلاف اس دور کی فلسفی سسرو نے تحریک چلائی۔ چنانچہ 89 قبل مسیح میں سولا نے دوبارہ جمہوریت قائم کر دی اور خود سیاست سے کنارہ کش ہو گیا۔ جولیس سیزر سینٹ کا ممبر تھا۔ اسے 58 قبل مسیح میں فرانس کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس نے پہلے ارد گرد کے علاقے فتح کیے، پھر برطانیہ پر حملہ کر دیا اور دریائے ٹیمز تک نکل گیا۔ سیزر کی ان کامیابیوں کو دیکھ کر سینٹ کو ڈر پیدا ہوا کہ کہیں یہ آمر نہ بن جائے۔ چنانچہ 50 قبل مسیح میں سینٹ نے حکم دیا کہ سیزر فوج کو منتشر کر دے۔ اس سے سیزر بگڑ گیا اور روم پر قبضہ کر کے آمر بن بیٹھا۔ جولیس سیزر سے رومی شہنشاہوں کا سلسلہ شروع ہو کر 5 صدیوں تک اسی شہر میں جاری رہا، یہاں تک کہ 305 عیسوی میں روما کے شہنشاہ فلسطین اول کی پیدائش ہوئی۔ اس نے 330 عیسوی میں ایک گاؤں بائزنٹینیم کو اپنا پایا تخت بنا لیا اور پھر یہ گاؤں بائزنٹینیم کے بجائے قسطنطین اول کے نام پر قسطنطنیہ کہلانے لگا۔ قسطنطین اول کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے اور سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ قسطنطنیہ کہلایا اور دوسرا حصہ جو روما میں تھا روم کہلایا۔ بعد ازاں ان دونوں حصوں کے مذہبی اختلافات بھی پیدا ہو گئے اور روما کے لوگوں نے رومن کیتھولک مذہب اختیار کر لیا، جبکہ قسطنطنیہ میں یونانی کلیسا کے ماتحت دی ہولی آرتھوڈاکس کا مذہب رائج تھا۔ قسطنطین اول کے بعد قسطنطین 12 یعنی 12 تک اس سلطنت میں یعنی قسطنطنیہ میں 82 شہنشاہ گزرے، جن میں صرف قسطنطین نام کے شہنشاہوں کی تعداد 12 ہے۔ قسطنطنیہ کے ان شہنشاہوں کو قیاصرائے روم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تب رومی سلطنت 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، غربی شاخ رومن امپائر اور مشرقی شاخ بیزنٹینین امپائر کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہرقل یا قسطنطین سوئم جو کہ 610 عیسوی سے 641 عیسوی تک قسطنطنیہ کا شہنشاہ تھا، اس لیے مشہور ہے کہ اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 630 عیسوی میں خط لکھا تھا اور اسے دعوت اسلام دی تھی۔ سلطان محمد فاتح کے زمانے میں قسطنطنیہ پر قسطنطین نامی 12ویں شہنشاہ کی حکومت تھی۔ زمانہ قدیم میں روم، ایتھنز اور قسطنطنیہ کی عظمت کا بڑا شہرہ تھا اور یہ شہر 1100 سال سے رومی سلطنت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ قاسم بن حشام قسطنطنیہ کے بارے میں یہ ساری معلومات پہلے سے جانتا تھا۔ اسے تو عیسائی مذہب اور فرقوں کی بہت سی معلومات تھیں اور وہ شہنشاہ کے حسب و نسب سے بھی خوب واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قسطنطنیہ کے قیصر نے جب عیسوی مذہب قبول کیا تو عیسوی سلطنت اور ایران کی مجوسی سلطنت میں بار بار لڑائیاں ہوئیں۔ یہ قیصر و کسرا یا روم و فارس کی لڑائیاں تھیں۔ ان لڑائیوں کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ ملک عرب میں اسلامی سلطنت نے قائم ہو کر مجوسیوں اور عیسائیوں دونوں کو مبہوت کر دیا۔ مجوسی سلطنت مسلمانوں کے ہاتھوں پاش پاش ہو کر معدوم ہو گئی، لیکن قسطنطنیہ کی عیسائی سلطنت عرصہ دراز تک قائم رہی۔ لیکن آج قاسم اس عیسائی سلطنت کے خاتمے کا نقیب بن کر اس قدیم شہر میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ رومیل کے گھر میں ایک رضاکار کی حیثیت سے رہ رہا تھا۔ رومیل نے اس کا نام رضاکاروں میں لکھوا دیا تھا، لیکن اسے سرکاری بیرکوں میں بھیجنے کی بجائے اپنے پاس ہی رکھا۔ قاسم بھی یہیں رہنا چاہتا تھا۔ رومیل نے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ مورگن اس کا بھائی ہے اور بوسنیا سے آیا ہے۔ رومیل نے قاسم کا گھوڑا بھی محصول چنگی سے چھڑوا لیا تھا۔ اب قاسم کے لیے اپنا کام کرنے کا کھلا موقع تھا، کیونکہ قسطنطنیہ میں اسے اس کی توقع کے برعکس انتہائی محفوظ اور گھر جیسا ماحول میسر آ گیا تھا۔ اسے سب سے زیادہ خوشی بریٹا سے مل کر ہوئی تھی، کیونکہ بوسنیا میں عباس اور مریم کی پڑوسن ہونے کے ناطے قاسم بریٹا سے قرابت دارانہ انس محسوس کرتا تھا۔ انہی خیالات میں گم اپنے گھوڑے پر سوار وہ آیا صوفیہ کے سامنے سے گزرا۔ اس نے اپنے چہرے کو ایک چادر کے پلو کے ساتھ چھپا رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آیا صوفیہ میں ابو جعفر موجود تھا۔ وہ ابھی اس کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ یہ دی ہولی آرتھوڈاکس چرچ تھا اور روما کے قدیم مرکز کی طرح یہ بھی عیسائی دنیا کا روحانی مرکز تھا۔ اگرچہ قسطنطنیہ روم سے بعد میں قائم ہوا تھا، لیکن مذہب کے لحاظ سے قسطنطنیہ قدیم فرقے کا کاربن تھا۔
اس کے برعکس رومن چرچ رومن کیتھولک مذہب والوں کے ماتحت تھا۔ آیا صوفیہ کی عمارت دیکھ کر قاسم دنگ رہ گیا۔ یہ عظیم الجثہ عمارت دیو مالائی دور کی یادگار لگتی تھی، لیکن اپنی قدامت کے باوجود اس میں بوسیدگی نام کی کوئی چیز نہ تھی، کیونکہ یہ عیسائیوں کا روحانی مرکز تھا اور ہر شہنشاہ اسے سجانے اور خوبصورت بنانے میں کوئی کسر باقی نہیں رہنے دیتا تھا۔ عمارت کا دروازہ 2 عدد بڑے بڑے برج نما ستونوں کے درمیان چمکدار پیتل کا تھا۔ اس پر سونے سے بنی ایک بڑی صلیب نصب تھی۔ یہ کلیسا قسطنطین اول نے سب سے پہلے 360 عیسوی میں مکمل طور پر لکڑی سے تعمیر کیا تھا۔ 6 صدی عیسوی میں یہ کلیسا جل گیا تو اسی جگہ قیصر جسٹنین نے 532 عیسوی میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ اس کی تعمیر 5 سال 10 مہینے میں مکمل ہوئی۔ 10,000 معمار اس کی تعمیر پر مامور رہے اور اس پر 10 لاکھ پاؤنڈ خرچ آیا۔ اس کی تعمیر میں قیصر نے دنیا کے متنوع سنگ مرمر استعمال کیے۔ فریجیا کا سفید، لکونیا کا سبز، لیبیا کا نیلا، سلیٹک کا سیاہ اور باسفورس کا سیاہ دھاری دار سنگ مرمر منگوایا گیا۔ مصر کا سنگ ستارہ بھی منگوا کر اس میں استعمال کیا گیا۔ دنیا بھر کے کلیساؤں نے اس کی تعمیر میں بہت سے نوادرات نذرانے کے طور پر بھیجے۔ اس کی تعمیر میں دنیا بھر کے خاص مسالے استعمال کیے گئے۔ چنانچہ جب جسٹنین اس کی تکمیل کے بعد پہلی بار اس میں داخل ہوا تو اس نے کہا، سلیمان، میں تم پر سبقت لے گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کیا تھا۔ جسٹنین کے گستاخانہ جملے کا اشارہ بھی اسی طرف تھا۔ قاسم آیا صوفیہ کے سامنے گھوڑے سے نہ اترا۔ وہ ابھی تک اس شاندار عمارت کے شہر سے نہ نکل سکا تھا۔ قاسم نے اپنا گھوڑا اس عظیم چرچ کے باہر قدرے فاصلے پر کھڑا کیے رکھا اور اس عظیم عبادت گاہ کو دیکھتا رہا۔ اس کے سامنے چرچ میں جانے کے لیے باہری دروازہ کھلا تھا۔ گزشتہ 1000 سال سے آیا صوفیہ کی عمارت عیسائیوں کے روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ اس کی بیرونی دیوار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام اور پولس رسول کی بڑی بڑی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ قاسم نے آیا صوفیہ کے نزدیک جانا بھی مناسب نہ سمجھا، حالانکہ اس کے گلے میں صلیب لٹک رہی تھی۔ وہ ایک عیسائی عبادت گزار کی حیثیت سے آیا صوفیہ میں داخل ہو سکتا تھا، لیکن وہ یہاں عبادت کرنے نہیں آیا تھا۔ وہ تو آیا صوفیہ کو دیکھنے آیا تھا، جہاں ان قریب رومی اور بازنطینی کلیساؤں کے اتحاد کے لیے ایک بڑی مجلس منعقد ہونے والی تھی۔ قاسم چاہتا تھا کہ اس مجلس کی سنگن لے اور جس طرح ممکن ہو سکے وہ کوشش کرے کہ اس موقع پر ان دونوں فریقوں کے مابین اتحاد نہ ہو۔ دی ہولی آرتھوڈاکس چرچ اور رومن کیتھولک چرچ کے اتحاد میں سلطان محمد فاتح کا بھی بہت نقصان تھا، کیونکہ روما کا بڑا روحانی پیشوا پاپا روم یعنی پوپ جان نکلسن پورے مغربی یورپ پر بلا شرکت غیر اختیار اور عبور رکھتا تھا، اور عین ممکن تھا کہ اس اتحاد کے بعد پوپ کے حکم سے قسطنطنیہ کو بچانے کے لیے جرمنی، فرانس، بیلجیم، اسپین اور برطانیہ کی افواج بھی آ جاتی، کیونکہ آج سے 400 سال پہلے اسی طرح ایک پوپ پیٹروس ہیرکولیس کی درخواست پر مغربی یورپ کے ان تمام ممالک نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایک بڑا اتحاد قائم کیا تھا اور بے شمار جنگی بیڑے لے کر آئے تھے۔ سلطان نے قاسم کو اسی لیے بھیجا تھا کہ وہ کسی طرح اس اتحاد کو ممکن نہ رہنے دے۔ ابھی دونوں کلیساؤں کی مشترکہ مجلس منعقد ہونے میں چند دن باقی تھے۔ قاسم کچھ دیر خاموشی سے کھڑا رہا، پھر اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اب وہ اس چرچ میں داخل ہونے کے منصوبے تجویز دینے لگا تاکہ کسی ایسے حلیے میں داخل ہو جس میں اسے ابو جعفر پہچان نہ سکے۔ وہ یہی کچھ سوچتا ہوا رومیل کے پاس واپس لوٹ آیا۔ وہ جب سے قسطنطنیہ آیا تھا اس کے ذہن پر ابو جعفر سے زیادہ کوئی اور چیز سوار نہیں رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ابو جعفر آیا صوفیہ میں ہے اور اس کا نام ڈیمونان ہے۔ وہ بغیر کسی حکمت عملی کے ڈیمونان پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ گھر میں آیا تو بریٹا اکیلی صحن میں بیٹھی نظر آئی۔ قاسم کو دیکھ کر وہ احتراماً اٹھ کھڑی ہوئی۔ قاسم نے مسکراہٹ کے ساتھ بریٹا کو سلام کیا، پھر قاسم نے پوچھا، سالٹن نظر نہیں آ رہا؟ وہ رومیل کے بیٹے کی بات کر رہا تھا۔ بریٹا نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا، وہ ابھی مدرسے سے نہیں لوٹا، لیکن آپ صبح صبح کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کر رکھا ہے، وہ کھا لیجئے۔ بریٹا کا انداز خالص بھابھیوں جیسا تھا۔ قاسم بھی اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس نے کسی قدر افسردہ لہجے میں کہا، میں صبح کی عبادت کے لیے آج آیا صوفیہ جانا چاہتا تھا، لیکن چرچ کے سامنے پہنچ کر میرا ارادہ بدل گیا اور میں نے سوچا کہ میں اس وقت تک چرچ میں داخل نہیں ہوں گا جب تک اس کے سر سے مسلمانوں کی ہلالی تلوار کا خطرہ نہیں ٹل جاتا۔ اسے ایک طرح سے میرا قول یا قسم سمجھ لیجئے۔ بریٹا حسرت سے قاسم کو دیکھ رہی تھی اور قاسم دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا کہ اس نے ایک تیر سے 2 شکار کر لیے تھے۔ ایک تو یہ کہ بریٹا کے سوال کا جواب دے دیا تھا، اور دوسرا یہ کہ اپنی قسم کا حوالہ دے کر اب وہ اتوار کے روز ان لوگوں کے ہمراہ آیا صوفیہ جانے سے بچ گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو داد دی، لیکن بریٹا نے اسے ایک عجیب بات کہہ کر چونکا دیا۔ مورگن، آپ کو دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو جانتی ہوں۔ قاسم فوراً محتاط ہو گیا اور اس نے جلدی سے بہانہ بنایا، ہاں تو یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم دونوں ایک جگہ کے رہنے والے ہیں، آپ نے زندگی میں کہیں نہ کہیں مجھے دیکھا ہی ہوگا۔ بریٹا گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب سن رہی تھی۔ مان قاسم کے دل میں خیال آیا اور وہ اسی کے بارے میں سوچنے لگا۔
وہ سوچ رہا تھا کہ آیا صوفیہ میں داخل ہونے کے لیے یا آیا صوفیہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی طرح بریٹا کو استعمال کرے، اور اسی خیال کے تحت اس نے بریٹا سے پوچھا، آپ تو جاتی رہتی ہوں گی آیا صوفیہ میں؟ جی ہاں، میں ہفتے میں ایک بار دی ہولی آرتھوڈاکس چرچ ضرور جاتی ہوں۔ قاسم نے پھر کہا، پھر تو آپ کا جاننے والا بھی وہاں کوئی ہوگا؟ جی ہاں، وہاں میں کئی راہبوں کو جانتی ہوں۔ بطریق ثانی معزز ڈیمونان بھی مجھ پر مہربان ہیں، لیکن آپ کو سچ بتاؤں، یہ پادری اور راہب مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ میں تو خداوند یسوع مسیح کی عبادت کے لیے وہاں جاتی ہوں، ورنہ یہ مذہبی راہبر جنہیں ہم مذہبی پیشوا سمجھتے ہیں بہت غلط لوگ ہوتے ہیں۔ مجھے ان میں صرف معزز ڈیمونان پسند ہیں۔ میں ان کا لیکچر بھی سنتی ہوں جو مہینے میں ایک بار ہوتا ہے۔ قاسم کے لیے یہ خبر محتاط کر دینے والی تھی۔ بریٹا کے ڈیمونان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے اور ڈیمونان قاسم کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا، کیونکہ یہ وہی ابو جعفر ہی تو تھا جس نے ادرنا میں 20 سال بسر کیے تھے اور پھر قاسم کی محبت یعنی مارسی کو زخمی حالت میں لے کر وہاں سے فرار ہوا تھا۔ مارسی کی یاد آتے ہی قاسم کے دل پر گھونسا پڑا اور وہ مارسی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس دوران بریٹا کھانا لینے کے لیے چلی گئی اور قاسم اپنے کمرے میں بیٹھ کر بظاہر ایک کتاب کا مطالعہ کرنے لگا، لیکن در حقیقت وہ اپنے آئندہ لاہے عمل کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ بریٹا کھانا لائی تو اس نے آتے ہی پوچھا، لیکن آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ آپ آیا صوفیہ میں کسی شناسا کے بارے میں کیوں پوچھ رہے تھے؟ قاسم نے اس کا جواب پہلے ہی سوچ رکھا تھا۔ اس نے کہا، میں دراصل اپنی ایک قیمتی چیز اس چرچ کو بطور نذرانہ دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا نذرانہ کسی ایسے ہاتھ میں پہنچے جو ایماندار اور خداوند یسوع مسیح کے دین کا سچا پیروکار ہو۔ لیکن آپ تو بتا رہی ہیں کہ یہاں سارے راہب بددیانت ہیں۔ نہیں، میں نے یہ کب کہا ہے؟ میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ ان میں معزز ڈیمونان ایماندار اور صاف ستھرے انسان ہیں۔ میں نے خود اس مقدس جنگ کے لیے اپنا سب سے قیمتی لاکٹ چرچ کی نظر کر دیا ہے اور معزز ڈیمونان بطریق ثانی کی ہاتھ پر ہی رکھا ہے۔ حالانکہ وہ لاکٹ مجھے جان سے زیادہ عزیز تھا، کیونکہ وہ مجھے میری ایک پیاری سہیلی نے دیا تھا۔ بریٹا نے سہیلی کا ذکر کیا تو قاسم کے ذہن میں فوراً مریم کا خیال آیا، کیونکہ وہی بریٹا کے ساتھ والے گھر میں رہتی تھی۔ بوسنیا کی شہزادی حمیرہ تو جنگ کے بعد عباس کے گھر رہنے لگی تھی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ بریٹا نے سوال کیا، لیکن آپ کیا نذرانہ دینا چاہتے ہیں جنگ کو؟ آپ نے تو جنگ کا خطرہ ٹلنے تک وہاں نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ لائیے مجھے دیجیے، آپ کا نذرانہ میں دے آؤں گی۔ میں خود مقدس باپ ڈیمونان کے ہاتھ پر رکھوں گی۔ صورتحال نہایت دلچسپ ہو چکی تھی۔ قاسم کی منصوبہ بندی اپنی ٹھیک نہج پر چل پڑی۔ اب قاسم نے مزید راہ ہموار کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ لے جائیں گی تو مجھے اور بھی زیادہ اچھا لگے گا، کیونکہ ظاہر ہے آپ میرے نذرانے کو کسی ایماندار شخص کے ہاتھ پر ہی رکھیں گی۔ لیکن قاسم چرچ کو نذرانہ کہاں سے دیتا؟ اس کے پاس کوئی تحفہ ہوتا بھی تب بھی وہ اسے چرچ کی نظر ہرگز نہ کرتا۔ وہ قسطنطنیہ کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے آیا تھا، نہ کہ تقویت دینے کے لیے۔ اس روز قاسم نے بریٹا کے ساتھ صرف اتنی باتیں کی اور پھر اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ جلد ہی اسے اپنا قیمتی تحفہ دکھا دے گا۔ ابھی قاسم کو اپنی منصوبہ بندی کے لیے بہت کچھ کرنا تھا۔ اسے دونوں کلیساؤں کی متحدہ مجلس کو سبوتاژ کرنے کے لیے ابھی بہت پینترے بدلنے تھے۔ ابھی تو وہ یہاں آیا ہی تھا، چنانچہ اس نے بریٹا کے ذہن میں کسی حد تک اپنی منصوبہ بندی ڈال دی۔ اب وہ بریٹا کو اپنے اعتماد میں لے کر مزید قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے رومیل، بریٹا اور ان کے بچے کے ساتھ بہت زیادہ گھلنا ملنا شروع کر دیا۔ بریٹا اب قاسم کو بھائی کہہ کر پکارنے لگی۔ قاسم جب بھی باہر سے آتا بریٹا اور سولٹن کے نئے کپڑے اور دوسری چیزیں خرید کر لاتا۔ رومیل اب قاسم کی پہلے سے بھی زیادہ عزت کرنے لگا تھا۔ اس نے قاسم کا نام رضاکاروں میں تو لکھوا دیا تھا، لیکن ابھی قاسم نے اپنے فوجی فرائض نہیں سنبھالے تھے۔ قاسم نے خود کہا تھا کہ وہ کچھ دن قسطنطنیہ شہر اچھی طرح دیکھ لینا چاہتا ہے۔ آیا صوفیہ کا ایک چکر لگانے کے بعد قاسم پھر اس طرف نہ گیا۔ وہ ابھی اپنے پلان کو مضبوط کیے بغیر ڈیمونان سے ٹکر نہیں لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اپنی حکمت عملی پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس نے مزید معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ آیا صوفیہ کے تمام مذہبی نظام کو سمجھنا چاہتا تھا۔ وہ بازنطینی افواج کے سپہ سالار نوٹراس کی صلاحیتوں اور ارادوں سے اپنے سلطان کو باخبر رکھنا چاہتا تھا۔ وہ محاصرے سے پہلے فصیل اور سینٹ رومانس کا دروازہ، گولڈن ہارن کی بندرگاہ، اہل قسطنطنیہ کے رسد کے ذرائع اور گولڈن ہارن پر لٹکی وہ زنجیر دیکھنا چاہتا تھا جو گولڈن ہارن کا راستہ بند کر دیتی تھی۔ وہ ایک تو مرتبہ رومیل سے گولڈن ہارن کی عجوبہ روزگار زنجیر دیکھنے کی خواہش کا اظہار کر چکا تھا، اور پھر ایک روز رومیل اسے ایک فوجی کشتی میں بٹھا کر گولڈن ہارن کی زنجیر دکھانے لے گیا۔ قاسم نے یہ دیو ہیکل آہنی زنجیر دیکھی اور اس کے دونوں سروں کا پوری نظر سے جائزہ لیا۔ اسے یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ دوران محاصرہ اس زنجیر کو توڑنا ممکن نہیں تھا۔ شاید اربان کی توپ کا 30 انچ موٹا گولا اس کے ٹکڑے کر دیتا، لیکن اس کے قریب کسی توپ کو لانا یا نصب کرنا ہی سرے سے ناممکن تھا، کیونکہ اربان کی توپیں نقل و حرکت کے حوالے سے زیادہ اچھی نہیں تھیں، لہٰذا انہیں دوران جنگ ادھر سے ادھر حرکت نہیں دی جا سکتی تھی۔ قاسم زنجیر توڑنے کا خیال دل سے نکال کر گھر واپس لوٹ آیا۔
لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ 1-2 دن میں اب تک حاصل ہونے والی تمام معلومات کی تفصیل سلطان محمد خان کی جانب روانہ کر دے گا، لیکن اس کے لیے اس کا رومیلی حصار جانا ضروری تھا۔ چنانچہ قاسم نے سلطان کے نام ایک تفصیلی خط لکھا اور انتہائی برق رفتاری سے رومیلی حصار کی سفر پر روانہ ہوا۔ اب وہ قسطنطنیہ کی فوج کا ایک سپاہی تھا، لہٰذا اسے کوئی فکر نہ تھی۔ وہ گولڈن ہارن کا راستہ چھوڑ کر شہر کے بڑے دروازے سینٹ رومانس سے خشکی کے راستے رومیلی حصار کی جانب چلا۔ رومیلی حصار قسطنطنیہ سے صرف 5 میل دور تھا۔ چنانچہ قاسم الصبح روانہ ہوا اور دوپہر سے پہلے واپس آ گیا۔ وہ تفصیلی خط کو مصلح الدین آغا کے سپرد کر کے آیا تھا۔ کچھ روز اسی طرح کی مصروفیات میں گزر گئے۔ اسی دوران قاسم بریٹا کے ساتھ ایک بھائی کی حیثیت سے بہت زیادہ قربت پیدا کر چکا تھا۔ اب تو بریٹا اٹھتے بیٹھتے قاسم کا ہی ذکر کیا کرتی تھی، اور پھر ایک روز مذاق ہی مذاق میں بریٹا نے قاسم سے کہہ دیا، چھوڑو بھیا، تم تو ایسے بھائی ہو کہ ابھی تک مجھے وہ تحفہ بھی نہیں دکھایا جس کا تم نے ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ تم اسے چرچ میں دینا چاہتے ہو۔ قاسم کو غالباً اسی دن کا انتظار تھا۔ اس نے فوراً کہا، ارے میری پیاری بہن، اس تحفے کی کیا قیمت، میں تو تم پر اپنی جان بھی نثار کر سکتا ہوں، لیکن ایک بات ہے، میں تحفہ جب بھی چرچ کی نظر کروں گا تو اپنے ہاتھ سے یہ فریضہ ادا کروں گا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ آج کل میں فادر ڈیمونان کو کھانے کی دعوت دیں؟ اگر ایسا ہو جائے تو میں اپنا تحفہ بدست خود ان کی نظر کروں گا۔ تم جانتی ہو کہ میں آیا صوفیہ نہ جانے کا قول دے چکا ہوں۔ تم مقدس باپ کو اپنے گھر بلاؤ گی تو ہم ان سے برکت بھی لیں گے اور انہیں مقدس جنگ کے لیے تحائف بھی نظر کر دیں گے۔ قاسم کو یہ بات کہتے ہوئے توقع نہ تھی کہ اس طرح ہو جائے گا، لیکن وہ بریٹا کا جواب سن کر ششدر رہ گیا۔ ارے یہ تو آپ نے بڑے کام کی بات کہہ دی، میں خود بہت عرصے سے سوچ رہی تھی کہ کسی دن مقدس باپ کو اپنی دعوت پر بلاؤں۔ میں نے رومیل کے ساتھ بات کی تھی، لیکن وہ فوجی ہے نا، اسے مذہبی لوگوں کے ساتھ زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ بھیا مورگن، تم تو بہت ہی زیادہ مذہبی آدمی ہو، ہے نا؟ قاسم کا تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ اب وہ ڈیمونان کو اپنی چالاکی کے ذریعے اس کے بل سے نکالنے میں کامیاب ہونے والا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ڈیمونان سے مارسی کی کہانی اگلوا سکے، لیکن یہ بڑا سمجھداری کا کام تھا اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ پہلے بریٹا کو ذہنی طور پر اچھی طرح تیار کر لیتا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بریٹا کو مارسی کے بارے میں سب کچھ بتا دے گا۔ ظاہر ہے وہ بریٹا سے مارسی کے بارے میں صرف یہی کچھ بتا سکتا تھا کہ مارسی نامی ایک لڑکی کبھی اس کی محبت تھی جسے ڈیمونان کسی طرح اس سے چھین کر لے گیا تھا۔ وہ بریٹا کے سامنے ڈیمونان کا شکوہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے ایک جھوٹی موٹی کہانی بنانا شروع کر دی۔ دراصل قاسم ابو جعفر کو مارسی کا پتہ حاصل کرنے کے بعد اپنے انتقام کا نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ وہ آیا صوفیہ کے اس بطریق اعظم ثانی ابو جعفر یا ڈیمونان کو جان سے مار کر اس کا الزام رومن کیتھولک چرچ والوں پر ڈالنا چاہتا تھا تاکہ دونوں کے درمیان نفرت کی خلیج حائل ہو سکے۔ چنانچہ وہ سوچنے لگا کہ بریٹا کو کس طرح راستے پر لائے۔ اس نے مارسی کے متعلق ایک دردناک کہانی گھڑی اور ابھی وہ یہ کہانی بریٹا کو سنانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ بریٹا نے سوال کر دیا، لیکن تم نے ابھی تک وہ تحفہ تو مجھے دکھایا ہی نہیں، آخر وہ ایسی کیا چیز ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ قاسم کیا کہتا، اس کے پاس تو کوئی تحفہ تھا ہی نہیں۔ اس نے بریٹا کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا، ہاں ضرور دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں ایک دلچسپ کہانی سنانا چاہتا ہوں جو میری اپنی زندگی کی کہانی ہے۔ بریٹا ایک دم مسحری پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھیں دلچسپی سے چمکنے لگیں اور اس نے کہا کہ ضرور سناؤ، مجھے تمہاری کہانی سن کر بہت خوشی ہوگی۔ قاسم اپنی گھڑی ہوئی کہانی سنانے سے پہلے ڈیمونان کی دعوت والی بات پکی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بریٹا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اپنی داستان دل پذیر میں تمہیں اس وقت سناؤں گا، آج تم مقدس باپ کو مدعو کرنے کا کام مکمل کر لو۔ بریٹا اس بات پر راضی ہو گئی اور اسی روز آیا صوفیہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ جانے سے پہلے قاسم نے اسے روکا اور کہا، دیکھو تم ابھی فی الحال میرا ذکر مقدس باپ کے سامنے مت کرنا، میں چاہتا ہوں کہ ان سے بغیر کسی تعارف کے ملوں۔ بریٹا ایک دم رک گئی اور حیرت سے قاسم کی جانب دیکھنے لگی۔ مورگن کیا بات ہے، تم آج بہت پراسرار قسم کی باتیں کر رہے ہو، پہلے تم نے مجھے تحفہ نہیں دکھایا، پھر مجھے تم اپنی کہانی سنانا چاہتے تھے وہ بھی نہیں سنائی، اور اب تم اپنا نام چھپانے کی بات کر رہے ہو۔ تم مجھے کھل کر بتاؤ تمہارے دل میں کیا ہے، میں ہر طرح سے تمہارے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ تم جانتے نہیں کہ میرا کوئی بھائی نہیں، میں تمہیں اپنے چھوٹے بھائی جیسا سمجھتی ہوں، تمہارے ذکر کے بغیر تو دعوت کی بات میں کشش ہی نہیں رہتی۔ تم چرچ کو قیمتی تحفہ نظر کرنا چاہتے ہو، اسی بنا پر تو میں مقدس باپ کو دعوت دینے جا رہی ہوں۔ قاسم بری طرح سٹپٹا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بریٹا ڈیمونان کے ساتھ اس کا ذکر کسی اجنبی مہمان کی حیثیت سے کرے۔ وہ ابو جعفر کے شاطر ذہن کو جانتا تھا۔ جنگ کے دنوں میں کسی شہری کا اجنبی مہمان ابو جعفر جیسے شخص کو کھانے کی دعوت دے تو ابو جعفر کو دال میں کچھ کالا بھی نظر آ سکتا تھا۔ چنانچہ قاسم نے بریٹا سے پوچھا، تو پھر تم کس حیثیت سے میرا تعارف کراؤ گی؟ اپنے بھائی کی حیثیت سے، البتہ میں تمہاری شان بڑھانے کے لیے یہ ضرور کہوں گی کہ تم بہت مالدار اور رئیس آدمی ہو۔ قاسم بریٹا کے سادہ انداز پر مسکرا دیا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔
اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔